अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप तमाम बच्चों को VVI क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर व बेशतर जो सब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं, आज मैं उन तमाम सब्जेक्टिव को हल करने वाला हूं। इसलिए आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप तमाम बच्चे, बार बार कहता हूं मैं, वक्त बहुत कम है, 15-16 दिन बच गया है आपके पास वक्त। इसलिए अपने पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखे और अपने वक्त को इधर उधर में जाया ना करे। इंशाअल्लाह अगर आप 10-15 दिन मेहनत कर लेते हैं और मेहनत से पढ़ाई कर लेते हैं तो यही मेहनत इंशाअल्लाह आपको आगे बहुत फायदा देगा और जो आने वाले इम्तिहान है उस इम्तिहान में इंशाअल्लाह आप बेहतर और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करेंगे। तो मैंने आज जो तमाम बच्चों को बताया, मैं आज सब्जेक्टिव, क्या सब्जेक्टिव यानी VVI जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपके बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर व बेशतर जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, आज मैं उन तमाम को हल करने वाला हूं। ठीक है आप तमाम बच्चे, मैं आगे चलता हूं बगैर वक्त को जाये किए हुए। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहला क्या है, मुतशाहिर के लफ्जी माने क्या है। क्या है मुतशाहिर के लफ्जी माने क्या है? तो मुतशाहिर के लफ्जी माने जो है, इनके लफ्जी माने है बनावटी शायर। क्या है? मुतशाहिर के लफ्जी माने है बनावटी शायर। ठीक है, समझ गया इतना? कोई डॉट हो, आप तमाम बच्चों को कोई परेशानी हो तो फौरन कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हमें यह बात समझ में नहीं आई। इंशाल्लाह उस बात को और अच्छे और बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना? देखिए, निराला असर मुतशाहिर की किस चीज में है? निराला असर मुतशाहिर के किस चीज में है? तो मुतशाहिर की बटर और मक्खन में निराला असर है। क्या चीज में? मुतशाहिर के बटर यानी मक्खन में निराला असर है। यानी मुतशाहिर जो है मटर और मक्खन इंसान को खिलाते रहते हैं और उनसे शायर लेकर चपलोसी कर कर वो बड़े बड़े मजलिस और बड़े बड़े जलसों में वो जाते रहते हैं। तो मुतशाहिर, निराला असर मुतशाहिर के किस चीज में है? तो मुतशाहिर के बटर और मक्खन में निराला असर है। ठीक है, आगे आइए। मुतशाहिर भले ही शेर नहीं कहता हो, मुतमईन है। किस पे मुतमईन है? शोहरत और नाअमो नमूद पर जो है वो मुतशाहिर है मुतमईन। एक सेकंड रुकिए। देखिएगा कि चल चला रहा है, वो एक बार बंद हो जाता है। क्या है? मुतशाहिर भले ही शेर नहीं कहता लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है? तो वो शोहरत, क्या है? शोहरत और नामो नमूद पर मुतमईन है। ठीक है, समझ गया इतना? शोहरत और नामो नमूद पर वो मुतमईन है। ठीक है, आगे आइए। किस काम से मुतशाहिर कभी नहीं थकता? क्या है? किस काम से मुतशाहिर कभी नहीं थकता? तो जी हुजूरी से कभी नहीं थकता। किससे? जी हुजूरू से वो कभी नहीं मुतशाहिर थकता है। ठीक है, समझ गए? आगे आइए। धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशाहिर जाता रहता है? क्या है? धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशाहिर जाता रहता है? तो वो जो धनबाद जाता है चापलोसी की बुनियाद पर मुतशाहिर धनबाद और झरिया जाता रहता है। किस बिना पर? धनबाद और झरिया किस बिना पर मुतशाहिर जाता रहता है? तो चापलोसी की बुनियाद पर मुतशाहिर धनबाद और झरिया जाता रहता है। ठीक है, समझ गए? आगे आइए। मुतशाहिर का यार कौन है?
یعنی متشاعر کا دوست یعنی اس کا یار کون ہے؟ متشاعر کا یار کون ہے؟ جواب ہے تضمین لکھنے والے متشاعر کا یار ہے. کیا ہے؟ جو ان کو تضمین دے دے وہ متشاعر کا یار ہے. کیا ہے؟ تضمین لکھنے والا متشاعر کا یار ہے. ٹھیک ہے. متشاعر کی نظم میں غمخوار کون ہے؟ کیا ہے؟ متشاعر کی نظم میں غمخوار کون ہے؟ تو جو پیروڈیاں دے دے وہ غمخوار ہے. کیا ہے؟ متشاعر کی نظم میں غمخوار کون ہے؟ جو پیروڈیاں دے دے وہ غمخوار ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا اتنا؟ آگے آئیے. متشاعر کا سردار کون ہے؟ کیا ہے؟ متشاعر کا سردار کون ہے؟ جو دیوان دے دے وہ متشاعر کا سردار ہے. متشاعر کا سردار کون ہے؟ جو دیوان، کیا ہے؟ جو دیوان دے دے وہ متشاعر کا سردار ہے. سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے. متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہے؟ متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر، کیا ہے؟ اکبر کے دیوان پر قبضہ جما لینا چاہتا ہے. متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ تو متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر کے دیوان پر قبضہ جما لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے. متشاعر کن لوگوں سے دوگنا کماتا ہے؟ یعنی متشاعر جو بناوٹی شعر ہے پوچھ رہے ہیں یہ کن لوگوں سے دوگنا کماتا ہے؟ متشاعر کن لوگوں سے دوگنا کماتا ہے؟ تو متشاعر افسر، کسے؟ متشاعر افسر لوگوں سے دوگنا کماتا ہے. سمجھ گیا اتنا؟ متشاعر کن لوگوں سے دوگنا کماتا ہے؟ تو متشاعر جو ہے وہ افسر لوگوں سے دوگنا کماتا ہے، یعنی اس سے وہ زیادہ کماتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیے. یوجین مونتالے کس صدی کے شاعر تھے؟ کیا ہے؟ یوجین مونتالے کس صدی کے شاعر تھے؟ تو یوجین مونتالے جو ہے یہ 20ویں صدی کے شاعر تھے. یوجین مونتالے کس صدی کے شاعر تھے؟ تو یوجین مونتالے جو ہے وہ 20ویں صدی کے شاعر تھے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. یوجین مونتالے کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ کیا ہے؟ یوجین مونتالے کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو ان کا پہلا شعری مجموعہ 1915 میں شائع ہوا. تو ان کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ 1915 میں شائع ہوا. ٹھیک ہے، آگے آئیے. شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ کیا ہے؟ شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ تو شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا ہے؟ اطالوی زبان سے کیا گیا ہے. یعنی ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ ہم نہیں جانتے کا ترجمہ جو ہے وہ اطالوی زبان سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے. نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ یعنی نظم جو ہے آپ کا ہم نہیں جانتے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے کس نے کیا ہے؟ دیکھیے، تو ان کا جو اردو ترجمہ کیا ہے زاہدہ زیدی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے. کون کیا تھا؟ زاہدہ زیدی نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا نظم ہم نہیں جانتے کا. ٹھیک ہے، آگے آئیے. جن سے تراشا گیا قصہ زندگی کا بدن کا یہ مصرع نظم ہم نہیں جانتے سے ماخوذ ہے یا نہیں؟ یعنی پوچھ رہا ہے یہاں پر جن سے تراشا گیا قصہ زندگی کا بدن، یعنی یہ جو مصرع ہے پوچھ رہے ہیں کہ نظم ہم نہیں جانتے میں یہ مصرع ہے یا نہیں ہے. دیکھیے کیا ہے، جن سے تراشا گیا قصہ زندگی کا بدن یہ مصرع نظم ہم نہیں جانتے سے ماخوذ ہے، یعنی یہ مصرع جو ہے نظم ہم نہیں جانتے میں یہ مصرع ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیے. یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ یعنی یہ نظم جو ہے ہم نہیں جانتے پوچھ رہے کہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ تو یہ نظم جو ہے آزاد نظم کی حیت میں لکھی گئی ہے. یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ تو یہ نظم ایک آزاد نظم کی حیت میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے. اس نظم میں کس کے آہنگ اور خاموشی سرگرمی کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟
क्या है? इस नज़्म में किसके आहंग और खामोशी सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है? तो इस नज़्म में समंदर के आहंग और खामोशी सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है। किसके सरगर्मी को? समंदर के आहंग और खामोशी के सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है। ठीक है, देखिए मुंताले इस नज़्म में किसकी गूंज नहा खाना ए दिल में बाकी रहने की बात करता है। क्या बोल रहे हैं? यानी जो ये मुंताले इस नज़्म में किसकी गूंज और नहा खाना ए दिल में बाकी रखने की बात करता है? तो मुंताले इस नज़्म में समंदर की गूंज को ना खाना ए दिल में बाकी रखने की बातें करता है। किसके गूंज को? तो मुंताले इस नज़्म में समंदर की गूंज को नहा खाना ए दिल में बाकी रहने की बातें करता है। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। दाइम पड़ा हुआ हूं तेरे दर पे नहीं हूं मैं, ये बात शायर ने किससे कही है? क्या है? दाइम पड़ा हुआ हूं तेरे दर पे नहीं हूं मैं, ये बात शायर ने किससे कही है? तो शायर ने ये बात शाह से कही है। शायर ने ये बात किससे कही है? तो शायर ने ये बात शाह से कही है, यानी बादशाह से ये बात असदुल्लाह खां गालिब ने ये बात किससे कही थी? बादशाह से कही थी। ठीक है, आगे देखिए। शायर को कौन मिटाना चाहता है? क्या है? शायर को कौन मिटाना चाहता है? तो शायर को ज़बाना मिटाना चाहता है। शायर को कौन मिटाना चाहता है? शायर को ज़बाना मिटाना चाहता है। ठीक है, उन्हें कौन लोग नहीं जानते हैं? किसको? मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब के बारे में बोल रहे। उन्हें कौन लोग नहीं जानते हैं? तो उन्हें अजीज, कौन लोग? उन्हें अजीज लोग नहीं जानते हैं, यानी उनके जो रिश्तेदार, उनके जो करीब के लोग हैं, पूछ रहे उन्हें, वो लोग नहीं जानते। क्यों? पहले शेर व शायरी करते थे, बहुत सारे माल दौलत कमाते थे, अब पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तंगदस्ती है, इसकी वजह से उसको अजीज लोग जितने भी थे वो सब दूर हो गए, आप उसको कोई नहीं जानते हैं। ठीक है, आगे आइए। वो दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहते हैं? यानी वो दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहते? देखिए, वो दिन गए कहकर शायर अपने नौकर नहीं होने के बात बताना चाहते हैं। यानी शायर कहते हैं कि अब वो दिन नहीं है, पहले हम किसी का नौकर नहीं थे, हम अपना कमाते थे, खाते थे, अब जो है हम सरकार से वजीफा ले रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं, इसी वजह से सरकार को दुआ देते हैं, सरकार का गाते हैं। पहले ना नौकर थे, ना सरकार का हम कोई वैल्यू देते थे। वही कह रहे, वो दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहते हैं? वो दिन गए कहकर शायर अपने नौकर नहीं होने को बताना चाहते हैं। ठीक है, गालिब ने वजीफा खोर किसे कहा है? क्या है? गालिब ने वजीफा खोर किसे कहा है? तो गालिब ने वजीफा खोर अपने आप को कहा है, यानी खुद को कहा है। अब सरकार से वजीफा ले रहा है, इसी वजह से गालिब ने अपने आप को, खुद को वजीफा खोर कहा है। ठीक है, शायर के रोते रहने से क्या होगा? यानी शायर जो है बोल रहे हैं कि शायर को रोते रहने से क्या होगा? तो शायर के रोते रहने से बस्तियां वीरान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शायर के रोते रहने से, यानी जो बस्तियां है वो बिल्कुल वीरान जैसा, सुनसान जैसा बस्तियां लगेगी। ठीक है, आगे समझ गए इतना? आगे आइए। चमन में किसके जाने से दबिस्तां खुल गया? यानी चमन में किसके जाने से दबिस्तां खुल गया? तो कह रहे चमन में शायर के जाने से दाबिस्तां खुल गया। किसके जाने से? तो चमन में शायर के जाने से दाबिस्तां जो है ये बिल्कुल खुल गया। ठीक है, आगे देखिए। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? क्या बोल रहे हैं? याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम। पूछ रहे हैं कि इन दोनों में क्या निस्बत है? तो याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में बाप और बेटे की निस्बत है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम वालिद है और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। ठीक है, आगे आइए। मौहिद किसे कहते हैं? पूछ रहे हैं कि मौहिद किसे कहते हैं? तो खुदा को एक मानने वाले को मौहिद कहते हैं। मौहिद किसे कहते हैं? खुदा को एक मानने वाले को मौहिद कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। रंज से खोगर होने से क्या मुराद है? यानी रंज से खुगर होने से पूछ रहे हैं, रंज से खुगर होने से क्या मुराद है? तो रंज से खुगर होने से रंज का आदी होना। क्या है? रंज से खुगर होने से क्या मुराद है? तो रंज से खुगर होने से रंज का आदी होना ये
مراد ہے. ٹھیک ہے, آگے آئیے. یگانہ کا اصل نام کیا ہے؟ یعنی پوچھ رہے ہیں یگانہ چنگیزی ہے, اس کا اصل نام کیا ہے؟ یگانہ کا اصل نام کیا ہے؟ تو مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی. کیا ہے یگانہ کا اصل نام؟ کیا ہے ان کا اصل نام؟ ہے مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی. ٹھیک ہے, آگے آئیے. یگانہ کے معنی کیا ہے؟ یہ جو یگانہ ہے پوچھ رہے ہیں کہ یگانہ کے کیا معنی ہے؟ تو یگانہ کے معنی ہے محبوبہ اور یکتا کے. کیا ہے؟ عجوبہ اور یکتا کے. یگانہ کے معنی کیا ہے؟ عجوبہ اور یکتا کے ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. یگانہ چنگیزی پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ یہ اکثر یہ سب سوال جو ہے اکثر آپ کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں. پوچھ رہے یگانہ چنگیزی پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ تو پہلے یاس تخلص کرتے تھے. یگانہ چنگیزی پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ تو وہ پہلے یاس تخلص کرتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے. پہاڑ کاٹنے والے کی اصطلاح کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ کیا ہے؟ پہاڑ کاٹنے والے کی اصطلاح کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ تو پہاڑ کاٹنے والے کی اصطلاح فرہاد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کس کے لیے؟ فرہاد کے لیے پہاڑ کاٹنے والے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آگے آئیے. خلیل الرحمن اعظمی کہاں پیدا ہوئے؟ کیا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اعظم گڑھ کے گاؤں سیدہ سلطان پور میں پیدا ہوئے. خلیل الرحمن اعظمی کہاں پیدا ہوئے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی جو ہے اعظم گڑھ کے گاؤں سیدہ سلطان پور میں ان کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ کیا تھا؟ یعنی کس پیشے سے جڑے ہوئے تھے؟ کون سا یہ کام کرتے تھے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ کیا تھا؟ تو ان کا پیشہ علی گڑھ میں تدریس کا تھا. خلیل الرحمن کا جو پیشہ تھا وہ درس و تدریس, یعنی وہ بچوں کو پڑھائی میں اکثر اپنے زندگی کو انہوں نے صرف کر دیا. ان کا پیشہ کیا تھا؟ درس و تدریس کا تھا. ٹھیک ہے, خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس ادوار سے رہا ہے؟ کیا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس ادوار سے رہا ہے؟ تو ان کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے رہا ہے. کہاں سے رہا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس ادوار سے رہا ہے؟ تو ان کا تعلق جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے. خلیل الرحمن اعظمی کے ایک مجموعے کا نام بتائیے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ خلیل الرحمن اعظمی کے ایک مجموعے کا نام بتائیے. تو ان کے ایک مجموعے کا نام ہے نیا عہد نامہ. کیا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کے ایک مجموعے کا نام کیا ہے؟ ان کے ایک مجموعے کا نام ہے نیا عہد نامہ. ٹھیک ہے, سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے. کتاب اور اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یعنی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی لکھی ہوئی ہے پوچھ رہی ہے. تو اردو میں ترقی پسند تحریک خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی ہے. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کتاب اردو میں ترقی پسند تحریک کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو اردو میں ترقی پسند تحریک جو ہے یہ خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے. خلیل الرحمن اعظمی کے دو معاصرین کے نام بتائے. یعنی معاصرین کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے ہم عصر ساتھی ہو, جو اس کے ہم عمر ساتھی ہو, اسی کو کہتے ہیں معاصرین. تو خلیل الرحمن اعظمی کے دو معاصرین کے نام بتائے. تو ان کے دو معاصرین شاعر ناصر کاظم اور ابن انشا. کیا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کے دو معاصرین کے نام کیا ہے؟ ان کے دو معاصرین کے نام, شاعر کے نام کیا ہے؟ کاظم اور ابن انشا. ان کے دو معاصرین کے نام ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے. باغ و بہار کے اعداد بتائے. یعنی باغ و بہار میں پوچھ رہے ہیں اس میں کتنے اعداد ہے؟ باغ و بہار کے اعداد بتائے. تو باغ و بہار کے اعداد جو ہے 1226 ہے. کتنے ہیں؟ باغ و بہار کے اعداد بتائے. تو باغ و بہار کے جو اعداد ہے کتنے ہیں؟ 1226. ٹھیک ہے, محمد کے اعداد بتائے. یہ چیپٹر بہت ہمیں سب پوچھے جاتے ہیں اکثر. محمد کے اعداد بتائے. تو ان کے محمد کے اعداد کیا ہے؟ 92, یعنی 92. ٹھیک, آگے آئیے. جو کس
تعداد کے برابر ہے. کیا پوچھ رہے جو کس تعداد کے برابر ہے؟ تو جو ہے 900 کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ 900 کے برابر ہے. ٹھیک ہے آگے دیکھیے ارشد کس عدد کے برابر ہے؟ کیا ہے؟ ارشد کس عدد کے برابر ہے؟ یہ جو ارشد ہے 505 کے برابر ہے. یعنی ارشد کس کے برابر ہے؟ 505 عدد کے یہ برابر ہے. ٹھیک ہے دیکھیے آگے اشرف قادری کس عدد کے برابر ہے؟ کیا ہے؟ اشرف قادری کس عدد کے برابر ہے؟ اشرف قادری جو ہے یہ 896 عدد کے برابر ہے. کتنے عدد کے برابر ہے؟ 896 عدد کے برابر ہے اشرف قادری. ٹھیک ہے آگے آئیے عطا کاکبی نے قطع تاریخ غم ارشد کس کے موت پر لکھی ہے؟ کیا ہے؟ عطا کاکبی نے قطع تاریخ غم ارشد کس کے موت پر لکھی ہے؟ دیکھیے غم ارشد عطا کاکبی کا ایک ایسا قطع تاریخ ہے جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹے ارشد کاکبی کے موت پر لکھی ہے. کیا ہے؟ ارشد کے موت پر لکھی ہے. آخری شعر کے علاوہ سبھی اشعار میں مرحوم کی خوبیاں بیان کی گئی ہے. آخری شعر کے ثانی مصرے میں سال وفات ظاہر کیا گیا ہے. کیا ہے؟ عطا کاکبی نے قطع تاریخ اور غم ارشد کس کے موت پر لکھی ہے؟ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کرنا ہے. تو غم ارشد عطا کاکبی کا ایسا قطع تاریخ ہے جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹے ارشد کاکبی کے موت پر لکھا ہے. آخری شعر کے علاوہ سبھی اشعار میں مرحوم کی خوبیاں بیان کی گئی ہے. آخری شعر کے ثانی مصرے میں سال وفات ظاہر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے ارشد کاکبی اور عطا کاکبی میں کیا رشتہ ہے؟ یعنی ارشد کاکبی اور عطا کاکبی میں پوچھ رہے ہیں کیا رشتہ ہے؟ تو ارشد کاکبی اور عطا کاکبی میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے. ارشد کاکبی مرحوم بیٹا تھے. کیا عطا کاکبی اور ارشد کاکبی میں کیا رشتہ ہے؟ تو ارشد کاکبی عطا کاکبی والد اور ارشد کاکبی ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے تو ارشد کاکبی عطا کاکبی میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا. ارشد کاکبی مرحوم بیٹے تھے. ٹھیک ہے سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے جب ارشد کاکبی کی وفات ہوئی تو وہ کتنے سال کے تھے؟ آپ کے جو یہ قطعہ ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. جب ارشد کاکبی کی وفات ہوئی تو اس کے کتنے سال کے تھے؟ جب ارشد کاکبی کی وفات ہوئی تو وہ 34 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ وہ 34 سال کے تھے. یعنی 34 سال کے وہ تھے. ٹھیک ہے آگے آئیے غم ارشد میں ارشد کے دو بیٹوں کا بھی ذکر ہے. دونوں کا نام بتائے. وہ بالکل قطع کے نیچے 2-3 لائن اوپر دونوں بیٹے کا نام دیا ہوا ہے. ان کے دونوں بیٹے جو تھے جمیل اور عقیل, اس کو ضرور قطع کے اندر دیکھ لیجئے گا. ارشد کا غم ارشد میں ارشد کے دو بیٹے کا بھی ذکر ہے. دونوں کا نام بتائیے. تو ارشد کے دونوں بیٹے کا نام جمیل اور عقیل ہے. کیا تھا؟ پہلے بیٹے کا نام جمیل اور دوسرے بیٹے کا نام جو ہے یہ عقیل تھا. ٹھیک ہے آگے آئیے شاعر سر عالم ملا کر کتنے عدد کا اضافہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شاعر سر عالم ملا کر کتنے عدد کا اضافہ کیا ہے؟ تو شاعر عطا کاکبی نے سر عالم ملا کر 1 عدد کا اضافہ کیا ہے. یعنی 1318 میں 1 اضافہ کر کے 1381 میں 1 اضافہ کر کے 1382 بنا دیے ہیں. کتنا بنا دیے ہیں؟ شاعر عطا کاکبی نے سر عالم ملا کر 1 عدد کا اضافہ کیا ہے. یعنی 1381 میں 1 اضافہ کیا ہے کر کے 1382 اس کو بنا دیا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے اتنا؟ آگے آئیے تو میرے پیارے بچوں میں نے جو یہ سبجیکٹو آپ تمام بچوں کو آج بتایا ہے یہ بہت اہم سبجیکٹو ہے. اس کو اچھی طریقے سے اس ویڈیو کو آپ تمام بچے دیکھیے گا اور اپنے ساتھیوں میں بھی اس کو شیئر کیجئے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا. جو بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے, بہت ساری بات ایسی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے, اگر کوئی چیز آپ کو پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے اور فوراً پوچھئے. کسی بھی شر سے جے ٹی اکیڈمی کے اندر پوچھنا ہے تو کمنٹ کیجئے اور پوچھئے سر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, انشاءاللہ
ہر ایک سر آپ کو اچھے اور سنجیدگی سے آپ کو سمجھائیں گے. اسی لیے آپ تمام بچوں سے میں آخری میں یہی گزارش کروں گا کہ جے ٹی اکیڈمی کو لائک کرے, سبسکرائب کرے, کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے آپ کمنٹ کرے اور شائع ضرور کرے شیئر, تاکہ آپ کے بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, میں آج یہیں پر اپنے کلاس کو روکتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے.